الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پچھلی آیہ کریمہ یعنی پہلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو جانور حلال ہیں ان کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم کہ تم پر وہ جانور بھی تلاوت کیے جائیں گے جو حرام ہیں. تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کا ذکر کیا جو ہمارے لیے کھانے حلال نہیں ہیں، جو ہم پر اللہ تعالی نے حرام فرمائے ہیں، ان جانوروں کا ذکر کیا. یہ ذہن میں رہے کہ جن جانوروں کو حرام کیا گیا ہے ان کے اندر شرعی مفاسد ہیں، روحانی مفاسد ہیں جو انسان کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی جو صحت ہے اس کے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا ہے. ہاں وہ جانور جو انسان کی طبیعت کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے نفع مند ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو حلال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ، فرمایا کہ تم پر میتہ حرام کر دیا گیا ہے. میتہ مردار کو کہتے ہیں، جو جانور واجب الذبح ہو، جس کا ذبح کرنا واجب ہو لیکن بغیر ذبح کے وہ مر جائے، اسے میتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میتہ یعنی مردار، وہ جانور حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدم، اور خون بھی حرام کر دیا گیا. خون یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم میں سورہ انعام شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ دم مسفوح، بہنے والا خون حرام ہے. کون سا خون حرام ہے؟ بہنے والا خون حرام ہے، جو رگوں سے نکل کر کے آتا ہے وہ خون حرام ہے. اس کے علاوہ وہ خون جو گوشت میں رہ جاتا ہے ذبح کرنے کے بعد، مثال کے طور پر آپ کسی رومال میں گوشت لیتے ہیں قصاب سے، وہ لے کے گھر آتے ہیں، رومال کو خون لگ جاتا ہے تو وہ خون ناپاک نہیں ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جو خون بہہ کر نکل رہا تھا وہی ناپاک ہے. اس کے علاوہ جو خون گوشت میں رہ جائے وہ خون حلال ہے، پاک ہے. بغیر دھوئے بھی کوئی بندہ پکا کے کھا لے گوشت تو اس کے لیے کھانا حلال ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہاں نفاست کے طور پر صفائی کے لیے دھوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے ہی بھی کوئی بندہ پکا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. عموماً قربانی والے دن جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بنا رہے ہوتے ہیں، خون لگ جاتا ہے کپڑوں کو. اگر تو وہ بہنے والا لگا ہے پھر تو کپڑے ناپاک ہوں گے. اگر بہنے والا نہیں لگا، گوشت بناتے ہوئے لگا ہے، خون جو بہنے والا تھا وہ بہہ گیا ہے، بیچ گوشت کے اندر جو خون رہ گیا ہے وہ کپڑوں کو لگ گیا ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اسی طرح کر کے جگر اور تیلی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اسی کا مجموعہ ہوتا ہے. ہیں جی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے دم مسفوح فرما کر اس کی حلت کا بھی حکم دے دیا، فرمایا کہ وہ حلال ہیں. جگر بھی حلال ہے اور تیلی بھی حلال ہے، وہ بھی خون ہی ہوتا ہے سارا جمع ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز جو حرام فرمائی وہ کیا ہے جی؟ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہ ذہن میں رہے موجودہ دور میں کچھ لوگ ایسے بھی احمق ہیں، وہ کہتے ہیں جی خنزیر کا اکیلا گوشت حرام ہے، باقی سری پائے، پٹھے، گردے شردے یہ سارے حلال ہیں. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. خنزیر جو ہے وہ کلی طور پر حرام ہے. خنزیر کلی طور پر حرام ہے، نجس العین ہے. یہاں تک کہ کوئی جانور مثال کے طور پر بکری ہے وہ مر گئی ہے،
اگر کوئی بندہ اس کا چمڑا اتار کر کے اس کو رنگنے کے بعد استعمال کرتا ہے، مسلح بنا لے، کپڑے سی لے، پوستین بنا لے، جیکٹ وغیرہ بنا لے، بیگ بنا لے، حلال ہے، وہ پاک ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کر کے بکری مر جائے، ہیں جی، حلال ذبح نہ کی جا سکے، تو اس کے جو بال ہیں وہ بھی کام میں لائے جا سکتے ہیں، ہیں جی، کپڑوں کی سلائی کے کسی بھی کام میں، اون وغیرہ کے تحت، یعنی اس کے ضمن میں کام میں لائے جا سکتے ہیں، حلال ہیں، پاک ہو جائیں گے وہ۔ اسی طرح کر کے اس کی ہڈیوں کے اندر سے جو گودا ہوتا ہے وہ نکل جائے، اور اس کے اوپر جو گوشت ہوتا ہے، علائشیں ہوتی ہیں، وہ ساری دور کر دی جائیں، اکیلی ہڈی رہ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کے بٹن بھی بنا لے بندہ تو وہ بھی پہن سکتا ہے، ہیں جی، برتن بھی ان کے بنائے جا سکتے ہیں، کوئی بھی شاید ضرورت کی اسے ضرورت میں لایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خنزیر جو ہے یہ کسی بھی حال میں پاک نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رہے، جتنا جانوروں کے اندر بغیرت جانور یہ ہے، اتنا کوئی بھی نہیں ہے، کمینہ ترین جانور ہے یہ خنزیر۔ اس کے اوصاف اتنے خسیس ہیں، اتنے ذلیلہ ہیں اس کے اندر اوصاف پائے جانے والے کہ اس کی حد نہیں ہے، ہیں جی۔ اور باقی جانور جو ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، مرغے کو آپ دیکھ رہے ہیں، دیسی مرغا کیسا غیرت مند ہوتا ہے، ہیں جی، باقی جانور جو ہیں وہ سارے غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا بے غیرت ہے خنزیر۔ اور وہی حالت ہوئی ہے ان کی جنہوں نے اسے کھایا ہے، ہیں نصرانی اسے ذوق شوق سے کھاتے ہیں، اسے اپنی سویٹ ڈش سمجھتے ہیں، ہیں جی، بڑے ٹیسٹی ڈش سمجھتے ہیں، کھا کھا کے آج ان کا حال یہ ہوا ہے کہ جناب ماں بہن کے سامنے سارے ایک دوسرے کے سامنے ننگے پھرتے ہیں۔ اور جو ہمارے جو یہاں کے لوگ تھے جنہیں آپ اشرافیہ کہہ لیں، ہیں جی، ان کے لڑکوں نے، ان کی لڑکیوں نے بھی یہ کھایا ہے، آج وہ بھی 8 مارچ کو نعرے لگا رہے ہیں، وہی آج ان کی بھی بولی وہی ہوگی جو ان کی بولی ہے وہاں، ہیں 8 مارچ کو ہمارے ہاں تو صرف بکواسیں ہو رہی ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ جو منہ کالا کرے اس کے لیے حلال ہے۔ ہمارے یہاں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن وہاں تو 8 مارچ کو بالکل بے لباس ہو کے جلوس نکالتے ہیں، وہاں اندازہ لگائیں۔ تو بتائیں جی، جس چیز سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، بندہ اسی کو اپنے لیے جناب وہ سمجھے، اپنے صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، صرف نفس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دے، تو پھر حال یہی ہونا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، پھر حال یہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا جائے، کسی بت کا نام لیا جائے، یا کسی بزرگ کا، کسی ولی کا نام لے لیا جائے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ جانور حلال نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں والمنخنقۃ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا جائے، کسی جانور کو پکڑ کے ایسے گلا گھونٹ دیا جائے، گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، یا پھر خود ہی جناب اس کی رسی سے، جیسے ہماری زبان میں گھوگو کہتے ہیں اسے، گھوگو آ گیا، یا جو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں، وہ آ جائے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، گھٹ جائے یا گلا یا گھونٹ دیا جائے کسی بھی صورت میں، تو وہ جانور بھی حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ والموقوذہ، کوئی شے لگنے سے، ہیں جی، غیر دھاری دار کوئی شے لگنے سے، ضرب شدید سے مر جائے جانور، ہیں جی، پتھر مارنے سے مر جائے، یا کوئی شے ایسی مارنے سے مر جائے جانور، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ والمتردیہ، کوئی جانور اونچائی سے نیچے گر کر مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح کر کے اور فرمایا کہ والنطیحہ، اور ٹکر لگنے سے جو مر جائے، کہ ٹکر لگنے سے عموماً جانور آپس میں لڑاتے ہیں، دو جانور لڑ رہے ہیں، ان کے لڑتے ہوئے انہوں نے ٹکر ماری ایک دوسرے کو، سینگ لگ گیا، جو بھی ہوا، دماغ میں چوٹ لگی، مر گیا وہیں پر، ہاں جی، ذبح نہیں کر سکے، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس طرح کر کے آج کل گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تیز رفتار، گاڑیوں سے ٹکرا جاتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں ان کے ذبح کرنے سے پہلے، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وما اکل السبع، کوئی درندہ پھاڑ جائے، کوئی درندہ کھا جائے کسی جانور کو، ہیں جی، کسی درندے نے زخمی کر دی ہے، اگر آپ اسے تکبیر پڑھ کے ذبح نہیں کر سکے، ویسے مر گیا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ما ذکیتم، ہیں جی، یہ چیزیں جو ہیں کون کون سی آئیں گی جی؟ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور نتیحہ، وما اکل السبع، ہیں جی، یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مگر یہ کہ تم ان کو ذبح کر لو، ذبح شرعی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شریف لے کر کے
چھری پھیر لو تمہارے لیے یہ حلال ہو جائیں گی۔ خنزیر تو کسی صورت پاک نہیں ہوتا چھری پھیرنے سے، ہیں جی۔ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی جائے، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، تو وہ بھی کسی صورت پاک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے دو چیزیں اور جو ہیں جن کو حرام کیا گیا ہے ان کا بیان ہے۔ وما ذبح علی النصب، کوئی بندہ کسی جانور کو کسی بت کے استحان پر، جیسے مشرکین کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، بتوں کے وہ مندروں میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بتوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں جی، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال ہے نہیں ہے۔ کسی جانور کو بت کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے نہیں ہے۔ جتنی بھی وہ پرساد وغیرہ یا جو بھی کرتے ہیں سارا بتوں کے نام پہ کرتے ہیں، وہ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ بت کے نام پہ کر رہے ہوں وہ بھی لے کے کھانا جائز نہیں ہے۔ لے کے کھانا وہی جائز ہے جو رب کے نام کا ہو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کس کے نام کا ہو؟ رب تعالیٰ کے نام کا ہو، وہی کھانا حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا کہ ازلام کہتے ہیں پانسوں کو، پانسے کانے ہوتے تھے، ان کے دو طریقے تھے پانسوں کے ذریعے چیزوں کو تقسیم کرنے کے۔ ایک تو فال لیتے تھے، ایک چیزوں کو تقسیم کرتے تھے، 7 بندے حصہ ملاتے تھے ایک اونٹ میں، اور 10 کانے ہوتے تھے۔ کتنے کانے؟ 10 کانے ہوتے تھے، ان کو ایک تھیلے میں ڈال لیتے، وہ 7 کانوں پر نام لکھے ہوتے تھے بندوں کے، 7 کانوں پر نام لکھے ہوتے تھے۔ ہر بندے کو کہا جاتا کہ اس میں سے ہاتھ نکال کے اپنا ایک کانا نکال لے۔ اب 3 کانے خالی ہوتے تھے، 3 بندوں کو گوشت مر جاتا۔ اگر 3 بندوں کے ہاتھ میں وہ خالی کانے آ گئے، حالانکہ پیسے 7 نے دیے ہیں، پیسے 7 بندوں نے دیے ہیں، لیکن جس بندے کے ہاتھ میں خالی آ گیا اس کی میتی سڑ گئی بھائی۔ اب وہ اپنی باری نہیں لے سکتا، گوشت نہیں لے سکتا، گوشت میں سے ایک بوٹی اسے نہیں ملے گی۔ اب یہ 3 بندوں کا جو گوشت ہے نا جی، وہ بھی باقی جو 4 بندے بچے جی، وہی 4 لے جاتے تھے، ان تینوں کا حصہ مر گیا بھائی، یہ نہیں لے سکتے۔ یہ بھی ایک جوا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام کر دیا۔ اور ایک صورت جو ہے نا ازلام کی 500 کی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی ان کا سب سے بڑا بت مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اتنا اونچا تھا کہ اس کا قد کعبے سے بھی اونچا تھا، اور اس کا نام ہبل تھا۔ ہبل، وہ کہتے تھے کہ ہر مشکل میں پریشانی میں ہمارے یہ کام آتا ہے۔ کیا پلیدگی کا دور ہے یار، کیا پلیدگی چھائی ہوئی ہے ان کے دماغ پر، ان کی عقل پر، فہم پر، سوچ پر، مت نہیں ماری گئی ان کی، جسے خود بنا کے خود کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارا شفیع ہے، یہ ہمارا سفارشی ہے جی۔ پھر وہ اللہ اکبر کبیرہ، پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بت کو توڑوایا نا جی، وہ بندھا ہوا تھا کعبے کے ساتھ، رسوں کے ساتھ، بڑے مضبوط رسوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام مشرکین دور کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے توڑو۔ اب صحابہ کرام جب اسے توڑنے لگے نا، کھینچنے لگے، تو حضور نے فرمایا ذرا زور نہ لگاؤ، آواز نکالو ساتھ آواز نکالو گے نا تو ان کی چیخیں نکلیں گی، بڑا زور لگا رہے ہیں بھائی۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے آپ پلے دار جب وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو کھینچ رہے ہوتے کہتے ہیں زور نہیں لگاتے، تو آقا علیہ السلام میں ایسی طرح زور لگاؤ ان کی بھی چیخیں نکلیں۔ اللہ اکبر، جب وہ آواز گئی نا صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان تک، یار بتائیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کا خدا ہی نیچے گر رہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے یار۔ یہ نہیں کہا حضور نے چلو کھیڑ کے یہاں سے لے جاؤ تم، یہ تمہارا تاریخی ورثہ ہے، سنبھال کے رکھو اپنے خدا کو، نا 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 نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، میں محمد عربی رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا پاک پیغمبر ہوں، بت توڑنے آیا ہوں، بیچنے نہیں آیا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے۔ پھر مومن جو ہے نا مشرک نہیں ہوتا، مومن بت فروش نہیں ہوتا، مومن بتوں کا محافظ نہیں ہوتا۔ بندہ مومن جو ہے وہ جا کے مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والا نہیں ہوتا، بندہ مومن جو ہے وہ ہندوؤں کے مندروں پر جا کے ماتھے پر تلک لگانے والا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو اپنی بیماری، جسمانی بیماری سے بھی زیادہ بیماری یہ لگتی ہے ان کے قریب جانے سے، اسے ان سے زیادہ بدبو آتی ہے۔ یہ کون سے مومن ہے جو بتوں پہ دودھ چڑھاتے پھرتے ہیں؟ یہ کون سے مومن ہے جو مندروں کا افتتاح کرتے پھرتے ہیں؟ پچھلی حکومت کے ایک وزیر ہیں، وزیر بھی وہ جو بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، جو خود پیر بھی ہے، مرید بھی کرتا ہے جی، لاکھوں کی تعداد میں اس کے مرید ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے خود اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا پاکستان میں 400 سے زیادہ مندر ہم تعمیر کریں گے۔ میں نے کہا یار تو بتا، تو ہندوؤں کا بچہ ہے، ہندوؤں کی اولاد ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، کیا کرنے جا رہا ہے؟ کن کو خوش کر رہا ہے؟ تم حیا نہیں ہے تجھ میں؟
اور اس کے باوجود حرام ہے ہمارے مولویوں پر. کسی مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہو اس پیر کی بیعت حرام ہے. انہیں پتہ ہے نا بھائی جمہوری پیر ہے. کون سا پیر ہے؟ جمہوری پیر ہے. جمہوری پیر اور جمہوری مولوی ان دونوں کے خلاف کبھی بھی آپ کسی مولوی کو دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہاں چپ رہیں گے. جمہوری مولوی بھی برداشت ہے, جمہوری پیر بھی برداشت ہے, دونوں برداشت ہیں. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین بیان کرنے والا نہ مولوی برداشت ہے نہ پیر برداشت ہے ان کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی. اچھا وہ کیا کرتے تھے جی؟ وہ بڑا بت جو تھا حبل, اس کے ساتھ ایک تھیلا پڑا ہوا تھا, بیگ جسے کہتے ہیں, اس کے اندر کانے رکھے ہوئے تھے. ان کانوں پر لکھا ہوا تھا خود انہوں نے, نہانی ربی, میرے رب نے مجھے روک دیا ہے. آمرانی ربی, میرے رب نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک پہ لکھا ہوا تھا لا, نا, ایک پہ لکھا ہوا تھا نام. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ کانے رکھے ہوئے تھے انہوں نے. کوئی کام کرنا چاہتے, خاص طور پر نکاح کا, طلاق کا, خرید و فروخت کا, باہر سفر پہ جانے کا, کسی کے ساتھ دوستی جوڑنے کا, وہاں سے جا کے کانا نکالتے. وہ کانے کو نکال کے دیکھتے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اس سے شادی ضرور کرنی ہے. جی شادی کر دیتے. جی رب کا حکم ہو گیا ہے, لکھا ہوا جی یہاں نہیں کرنی, چاہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بس منع کر دیا رب نے. کسی کام کرنا ہونا نہیں ہونا, لا آ گیا کرنے نہیں, کچھ بھی ہو جائے. نعم آ گیا اب کرنا کچھ بھی ہو جائے, یہ رب کا حکم آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اسے وہ اپنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے برابر قرار دیتے تھے. بتائیں. اچھا یہ قرآن کریم جو ہے نا, یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے نسخہ شفا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوا ہے, ہم جو بھی بیان کرتے ہیں نا وہ پچھلا بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی ایسی کوئی صورت ہے. آج کے دور میں بھی ہے ایسا. آپ چلے جائیں باہر, آپ کو روڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے, طوطے کے ذریعے قسمتیں بتا رہے ہیں. ان کو طوطا لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہے. اور احمق اور پاگل لوگ جو ہیں 20 روپے دے کے کہتے ہیں یار طوطے نو 10. پوچھو طوطے سے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ طوطا جناب کڑ کڑ کرتا ہوا ایک پرچی اٹھائے گا, وہ کہے گا جائے بدتمیزا تو مر گیا, تو رگڑا گیا. وہیں سے پریشان ہو کے گھر آ جاتا ہے اور رضائی لے کے لپیٹا مرا ہوا ہے. اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اور رضائی لپیٹ دے, کیا ہوا آج طوطے والے نے میرا حال بتا دیا ہے. میں نے کہا پاگل, خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے تیری قسمت کے حال بتا رہا ہے. لوگ جا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں. خدا کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو بندہ کاہن کے پاس, نجومی کے پاس, اس طرح کی غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جائے گا, میرے آقا علیہ السلام نے میں چاہے ان کی بات نہ مانے, میرے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 40 دن کی باتیں قبول نہیں کرے گا. ویسے چلا جا, دیکھنے جو گیا تھا میں, 40 دن کی نمازیں, عبادتیں, روزے, اذکار اس کے کوئی قبول نہیں ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام میں جو بندہ گیا ان کے پاس, جا کر کے ان کی بات کو مان لیا, یقین کر لیا, میرے آقا علیہ السلام نے میں اس نے مجھ پر آنے والی ساری شریعت کا انکار کر دیا ہے. قرآن کا منکر ہو گیا, میری حدیث کا منکر ہو گیا ہے, رب تعالیٰ کے حکامات کا منکر ہو گیا. خدا کے لیے باز آ جائیں, جیلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. زنانی پوچھتی ہے میں سفر کروں گا کیسا رہے گا. یار انہیں کیا خبر یار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے, جبکہ وہ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. پیروں نے اپنی بیٹھکیں لے رکھی ہیں کرائے پر لوگوں کو پھانسنے کے لیے تاکہ ہماری روٹی چلے, اور یہ بیچارے ان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کی روٹی چلے. میں نے کہا یہ سمجھ نہیں آتی روٹی کس کے ذریعے چل رہی ہے, نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. اور یار جو خالق اور مالک ہے, جو ساری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے, اوے اس سے بھی کچھ مانگا کرو یار. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک بندہ گیا, کہنے لگا جی میری قسمت الٹی ہو گئی ہے, میری قسمت الٹی ہو گئی ہے, دعا کر دیں. اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے بندوں کو رب کے قریب کرتے ہیں, رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اوے میری طرف کیا ہے, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, اسی نے کرنا سارا کچھ. بزرگ کے پاس گیا بندہ, کہنے لگا قسمت الٹی ہو گئی ہے. ان کے پاس مہر پڑی تھی, انہوں نے اٹھائی, میں یار یہ پڑھا جا رہا ہے. کہنے لگا نہیں پڑھا جا رہا. اس نے کہا میں اسے کہوں نا تو الٹی کیوں ہے, تو اس مہر نے بھی مجھے کہنا ہے, اگر مجھے سیدھا کرنا چاہتے ہو نا تو میرا ماتھا جو ہے نا کاغذ پہ ٹیک دو, کاغذ پہ ٹیک دو, میں سیدھی ہو جاؤں گی. اس نے کہا تیری قسمت بھی اگر الٹی ہو گئی ہے نا تو جا مسجد میں وضو کر کے رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے, تیری قسمت سیدھی ہو جائے گی, سیدھی ہو جائے گی. رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آنا, ہم نے بھاگ بھاگ کے جانا ہے ان کی طرف. جو جعلی عامل ہے, جو جاہل ہیں, پرلے درجے کے دین کے دشمن ہیں, وہ تیری طرف سے روٹی کما رہے. پچھلے مسجد میں تھا, ایک بندہ آ گیا, 2 بندے آئے میرے پاس, وہ ایسے ہی عامل تھے, وہ یہاں آئے ہوئے تھے مرید پھانسنے کے لیے جن سے کوئی پیسے مل جائیں. جی حقیقت کیا رہا ہوں, کوئی بندہ نہیں پھنسا, کسی بندے نے ان سے تویز نہیں خریدا. تویز حالانکہ ریٹ بھی رکھے ہوئے تھے انہوں نے, 2500 کا یہ تویز ہے, 3000 کا یہ ہے, 4 کا یہ ہے, 5000 کا یہ تویز ہے. جی یہ انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے تھے. جب کسی نے تویز نہیں لیا
تو میرے پاس آیا ایسے منہ لٹکایا ہوا تھا. میں نے کہا یار نماز پڑھ لو. کہتے کس کی نماز پڑھنی ہے؟ میں نے کہا رب کی. کہتے جی اس نے ہمیں کون سی روٹی دی ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے روٹی لینے کے لیے تم روٹی لوگوں کو بانٹ رہے ہو, روٹی کے نسخے بانٹ رہے ہو, روٹی کے تعویذ بانٹ رہے ہو, اور تمہیں رب تبارک و تعالیٰ سے شکوہ ہے خود. انسان کے بچے بنو تو لوگوں کو تم نے کیوں ایسے کیا ہوا ہے؟ ایک مولوی آیا ان کے پاس, کہنے لگا میرے ساتھ نا مسجد والے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, مجھے چھٹی کروانے کے چکر میں. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو 2500 روپے کا تعویذ ملے گا. انہوں نے کہا چھٹی تیری کبھی نہیں ہوگی. وہ مولوی جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بتائیں پھر کیا کروں. میں کہ تیری مہربانی جو 4 سال ایسے نکال جائے گا نا طویل لے لیے تو 4 دن بھی نہیں نکلیں گے وہاں تیرے. ہیں جی وہ خیر وہ بھی سمجھ گیا, اس نے کہا بھی ٹھیک کہا ہے آپ نے. اس نے پھر تعویذ نہیں لیا ان سے. یہ تو حال ہے ہمارا. ہم جن کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں, جن کو ہم روٹی دینے والا رزاق سمجھ رہے ہیں, یار یہ جو ان کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہیں نا, ہماری عورتیں جا کے ان کے سامنے روتی ہیں, اچھے بھلے مذہبی طبقے کی عورتیں جا کے ان کے سامنے بے پردہ ہو جاتی ہیں, ان سے تعویذ لینے جاتی ہیں. یہی انسان کے بچے بن کے ایک دن اور رب کی بارگاہ میں رو کے دیکھے رب سارے کام نہ بنا دے تو پھر کہیں بتائیں نا یار. عورتیں جا کے داتا صاحب مانگ رہی ہیں, بھائی تیرے تو وہاں جانا حرام ہے, تو وہاں چلی کیوں گئی بتا بھلا. امام اہل سنت فرماتے ہیں میں کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ عورت کا ولیوں کے مزار پہ جانا, قبرستان جانا کتنا ثواب ہے. انہوں نے کہا یہ نہ پوچھا کرو کتنا ثواب ہے, بلکہ یہ پوچھا کرو عورتیں جب یہاں سے نکل کے درباروں پہ جاتی ہیں رب کے فرشتے لعنت کتنی بھیجتے ہیں. یہ پوچھو ہم سے کتنی لعنت پڑتی ہے, یہ پوچھو. بتائیں نا پھر. ہم نے یہ جیلی پیر جو ہے نا کبھی یہ بات بیان نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری روٹی روزی عورتوں کے ذریعے چلتی ہے. عورتیں زیادہ ان کے چکر میں آتی ہیں, عورتیں زیادہ ان پہ ایمان لاتی ہیں, ان کی باتیں زیادہ عورتیں ہی مانتی ہیں, تو انہیں پتہ ہے, اور زیادہ پیسے بھی نہیں سے اینٹ لیتے ہیں وہ ہیں. اب کئی سارے لوگوں کا ذہن ہے, دیکھیں جی کہتے ہیں یار میری بیوی بڑی استاد ہے. میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں 2500 کا سوٹ نا دکان والے سے 1200 کا لائی ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا بڑی استاد ہے, لیکن پیر کے پاس جا کے تو پیر تو اس کا بھی استاد نکلا, جیلی پیر وہ تو اس کا بھی استاد نکلا. اس نے جناب اس کا کام ایک تنکے کے برابر نہیں کیا, 5000 اس سے اینٹ لیا اس نے. وہ جو مائی دکاندار کا دماغ گھما دے, دماغ دکان والے کا سر چکرا دے وہی مائی, لیکن پیر کے پاس اس کا بھی دماغ گھومنے لگتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے, اس سے اوپر بھی. حضرت عمر کے پاس آیا نا کہ بندہ کہنے لگا جی میرے ساتھ فلاں بندے نے دھوکہ کیا ہے, اس کا قد چھوٹا تھا. میں نہ کر, تیرے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں جس لیے آپ کہہ رہے ہیں, جس نے میرے ساتھ کیا وہ مجھ سے بھی چھوٹا تھا. ہیں جی وہ مجھ سے بھی چھوٹا تھا, یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ مجھے بھی ہاتھ لگا جائے. تو یہ حالت اور نوبت جو ہے نا یہ ایسے نہیں پہنچی, یہ نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کیونکہ انہیں اپنا مشکل کشا سمجھا ہوا ہے جیلی پیروں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمایا, ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کچھ نہیں ہوتا, نہانی ربی امرنی ربی, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے. ہاں ہونا وہی ہے جو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے. اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, رب سے مانگیں, رب عطا فرمائے گا آپ کو. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں یہ ساری چیزیں بیان کر کے رب نے ارشاد فرمایا ذالکم فسق, میں یہ سارے کا سارا فسق ہے. یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا فسق ہے. یہاں فسق جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے جتنے بھی کام پیچھے بیان ہوئے, یعنی کہ مرے ہوئے جانوروں کو کھانا, ٹکر لگے ہوئے جانوروں کو کھانا, گر کر مرنے والے حرام جانور, جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کھانے والا بندہ جو ہے اس عمل کو فسق قرار دیا رب تبارک و تعالی نے. کھانے والے کو فاسق قرار دیا, کو حلال سمجھ کر کھائے گا تو پھر وہ کافر بن جائے گا. پھر یہاں فسق بمانا کفر ہوگا. فسق بمانا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. یہاں پہ ایک مسئلہ رہ گیا, وہ ذرا سماعت فرمائیں. میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جانور میتا بھی. میتا وہ جانور جو واجب الذبح ہو. واجب الذبح کہہ کے 2 چیزوں کا استثناء کیا گیا. 2 چیزیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, 2 چیزیں میرے رب تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کی ہیں بغیر ذبح کے, بغیر ذبح کے. ایک جو ہے وہ مچھلی بغیر ذبح کے کھاتے ہیں, ہاں جی ایسے پکڑ لی تو اسے کھانا حلال ہے. اور دوسری ٹڈی, ہاں ٹڈی دل. یہ ٹڈی وہ والی نہیں جو کپڑے ٹک جاتی ہے, یہ ٹڈی اور ہے. یہ وہ ٹڈی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مچھلی جو انڈے دیتی ہے وہاں سے پانی خشک ہو جائے, وہی انڈے دھوپ کی وجہ سے پک جائیں اور انڈے پھٹتے ہیں تو ان میں سے مچھلی نہیں وہ ٹڈی نکلتی ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کیا نکلتی ہے؟ وہ ٹڈی نکلتی ہے. وہ بھی مچھلی ہی کی قسم ہے ایک.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو حلال فرمایا ہے۔ بس مچھلی جو ہے وہ ایسے ہی ان کے پانی سے نکلے تو فوت ہو جاتی ہے، اور وہ جو ٹڈی ہے وہ پکڑ کے اس کی گردن روڑنی پڑتی ہے، گردن ایسے میں روڑ دی تو وہ حلال ہو گئی، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔